بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم بزرگوں دوستوں، خالق کائنات جل وعلا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جب مجھ پہ درود پڑھا جائے یا میرا نام لیا جائے تو وہ خود بھی اس درود میں شامل ہو جائے۔ تو یہ آیت مقدسہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ فعل امر کا صیغہ ہے، فعل امر کا صیغہ ہے۔ اس میں دو قسم کے حکم ہیں، ایک تو ہے صلو، درود پاک پڑھا کرو، دوسرا ہے سلموا، سلام پیش کیا کرو۔ ہم نے ایسا درود نہیں پڑھنا جس میں ایک چیز پہ عمل ہو دوسری پہ عمل نہ ہو سکے۔ ہم نے جب بھی درود پاک پڑھنا ہے دو چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، ایک ہے سلو، یہ بھی درود پاک جیسے ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ درود پاک ہو گیا۔ ایک ہے سلموا، وہ ہے سلام پیش کرنا۔ درود پاک سے مراد اللہ کی رحمت کی دعا کرنا کہ مالک اپنی رحمتیں اپنے محبوب پہ نچھاور کر دو، اور سلام سے مراد اللہ کی بارگاہ میں سلامتی مانگنا۔ جب بھی ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کم از کم اپنی طرف سے یہ گارنٹی دے دیتے ہیں کہ میری طرف سے تو محفوظ ہے، میری طرف سے تجھے کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہ، میری طرف سے تو امن میں ہے، میں تجھے کبھی نقصان نہیں دوں گا۔ بچوں کو نہ تیرے کسی عزیز و اقارب میں سے کسی کو، تو اور تیرے اہل و عیال سبھی امن میں ہیں میری طرف سے، ہم گارنٹی دے دیتے ہیں۔ سلام کہہ دیا، سلامتی پیش کر دی، وہ بھی خوش ہو گیا، اس نے بھی آگے سے کہا وعلیکم السلام، تجھ پہ بھی سلامتی ہو، یعنی تو بھی میری طرف سے امن میں ہے۔ یہ دو مسلمانوں کی آپس میں محبت ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ میں جب ہم درود پڑھتے ہیں تو گویا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مالک و مولا اپنے محبوب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نچھاور کر دو۔ یقیناً جب ہم کسی کے لیے یہ دعا کریں گے وہ بھی تو آگے سے یہی دعا کرے گا مالک جیسے اس نے میرے لیے کہا اس پہ بھی اپنی رحمتیں برکتیں نچھاور کر دو۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا آپس میں ہم ایک دوسرے کو سلام کریں تو وہ آگے سے جواب نہ دے جب تک کہ وہ ناراض نہ ہو۔ ناراض ہے تو بعض کا تو سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، لیکن اگر وہ راضی ہے سلام کا جواب دے گا۔ جو شخص یہ چاہے کہ مجھے اللہ کے نبی میرے سلام کا جواب دیں، وہ اللہ کے نبی کو اذیت نہ دے، ناراض نہ کرے۔ یقیناً اللہ کے نبی جب ناراض نہیں ہوں گے، آپ ادھر سلام کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس میں جب سلام کا سیغہ پڑھیں گے اللہ کے نبی آپ کے سلام کا آپ کو جواب دیں گے۔ جواب کس کو ملتا ہے؟ رب کائنات جل وعلا نے اپنی دار کتاب میں ارشاد فرمایا اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا، اے میرے محبوب جب آپ کے پاس وہ لوگ آ جائیں جو میری آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً آپ اللہ
کی آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن کی ہر آیت آپ کو اچھی لگتی ہے، اور اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا وہ کہتا ہے بھائی قرآن تو حق ہے، سچ ہے، رب بھی سچا، اس کا کلام بھی سچا، اتنی بات وہ کہتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس کو مرنے کے بعد پوچھا گیا ما فعل اللہ بک، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو کہنے لگا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ دیکھنے والے نے کہا کہ یار تو قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا۔ کہنے لگا اگرچہ میں قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، میں قرآن کریم کو کھول لیتا تھا، عرض کرتا تھا مالک یہ جو لکھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہوا، لیکن جو لکھا ہوا یہ سچ ہے، تو بھی سچ ہے، تیرا قرآن بھی سچ ہے۔ بس اللہ نے میری اس ادا کو پسند کیا اور مجھے بخش دیا۔ اب اللہ کی جل وعلا فرمائے کہ اے محبوب جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو میری آیتوں پہ، میری قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، میری شاعر پہ یقین رکھتے ہیں، جس کو میں نے جو کہہ دیا اس پہ یقین رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ صفا مروا شاعر اللہ ہے، اللہ نے کہا یہ میری نشانیاں ہیں، یقین رکھتے ٹھیک ہے جی، رب نے کہہ دیا نشانیاں، بے شک وہ دو پہاڑیاں ہیں، مگر اللہ کے ہاں ان کا ایک مقام و مرتبہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو مصلی بنا ہے تو پتھر۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، تو ہر مستری کام کرتا ہے، کسی گو بناتا ہے، اس کو اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، پھٹے لگا لیتا ہے، لیکن یہاں پہ پتھر پہ کھڑے ہوئے نبی کے اس پتھر کی نسبت کو رب نے اتنا معتبر کیا کہ حکم دے دیا کہ اسے خانہ کعبہ کے صحن میں لگا دیا جائے۔ خانہ کعبہ کو ہم سجدہ کرتے ہیں، مگر یہاں پہ حکم کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، خانہ کعبہ بھی سامنے ہے مگر مقام ابراہیم جس پہ میرا ابراہیم پیارا کھڑا ہوا اس کو مصلی بنا لو، اس کی طرف منہ کر کے 2 رکعت پڑھو، اب عمرہ قبول ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ حالانکہ وہ نبی کے جو قدمین شریفین ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو اس پتھر نے اپنے سینے میں سمو لیا، وہ نشان آج بھی موجود۔ پتھر تو پتھر ہوتا ہے مگر وہ اتنا نرم ہو گیا کہ میرے اوپر ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے، اتنا نرم ہوا اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے یہ معجزہ دکھانا تھا، تا قیامت یہ معجزہ ہم سب دیکھ رہے، وہ اتنا نرم ہوا کہ وہ نشان بن گئے۔ اب نبی کے قدموں کے نشانوں کو رب نے سجدہ گاہ بنا دیا۔ سجدہ تو ہم نے کرنا ہی رب کو ہے نا، مگر حکم ہو گیا پہلے اس کو سامنے رکھو پھر مجھے سجدہ کرو۔ سجدہ رب کے سوا کسی کو نہیں، مگر رب کائنات نے جوڑ دیا کہ میرے نبیوں کے قدموں کے ساتھ ملے رہنا، تب تمہیں کچھ ملے گا۔ اگر میرے نبیوں کے قدموں سے الگ ہو گئے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پہلے مجھے سجدے کرتے رہنا، میرے نبی کا دامن نہ چھوڑنا، کروڑ ہاتھ سجدے بھی بندہ کر لے، میرے نبی پہ ایمان نہ لائے، اس کے سجدے بیکار ہیں۔ دیکھیں عبادت کرنے کو یہودی بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں۔ عبادت کرنے کو بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو رب کی عبادت کی بھرتے کرتے ہیں۔ عیسائیوں میں ایسے ایسے راہب ہیں کئی سال تک پانی نہیں پیتے، جہاں بیٹھے عبادت کر رہے کرتے جا رہے، اور 40 دن تک وہ بھوک کاٹتے ہیں، بعض کہتے ہیں سالوں تک بھوک کاٹ دیتے ہیں، مگر اللہ جل شانہ کی رضا نہیں پا سکتے، اس لیے کہ اس کے محبوب سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہ نشانیوں پہ بھی یقین رکھنا، قرآن کی ہر آیت پہ یقین رکھنا، رب کائنات جل وعلا کے تمام احکامات پہ یقین رکھنا، اگرچہ ہم اس پہ پورے نہ بھی اتر سکیں۔ مثال کے طور پہ حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکات دو۔ اگر نماز نہیں بھی پڑھتے، یہ اپنی غلطی تو ہے لیکن انکار نہیں کرتے، کہتے پڑھنی چاہیے یار، ہم سے پڑھی نہیں جاتی، غفلت ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں یقین نہیں ہے، یقین ہے مگر بے بسی اور غفلت یہ ہے کہ ہم نماز سے محروم ہیں، مگر یقین ہے۔ حکم ہوا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے محبوب جب آپ کی بارگاہ میں یہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے محبوب آپ ان کو سلام کیا کرو۔ کتنا خوش نصیب امتی ہے جس کو اس کا نبی سلام کرے۔ اور یاد رکھیے کہ جس کے لیے
آمنہ کا لال دعا کر دے یا اللہ اسے سلامتی والا بنا دے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے سلامتی والا نہ بنائے؟ وہ پکا ٹھکا جنتی ہے، اس لیے کہ آمنہ کے لال کے منہ سے یہ نکلا کہ یا اللہ اسے سلامتی والا بنا دے۔ میں کہتا ہوں جس نے بھی سلامتی والا بننا ہے اللہ کے نبی کو سلام بھی کیا کرے، درود بھی پڑھا کرے۔ جب وہ درود بھی پڑھے گا، سلام بھی کرے گا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دعا کریں گے، اے مالک و مولا جس طرح اس نے میرے لیے تجھ سے رحمتیں برکتیں مانگی اسے بھی دے دے، اور اس نے سلامتی مانگی اسے بھی سے دے دے۔ اب سلامتی بھی آپ کا مقدر، رحمتیں بھی آپ کا مقدر، برکتیں بھی آپ کا مقدر، اس لیے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا۔ تو جب بھی یہ آیت مقدسہ پڑھی جائے، وہ عالم دین چاہے کہے چاہے نہ کہے، آپ نے یہ حکم ربی سن لیا کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، تو اس کو بجا لانا ہے، آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ نماز میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، اس میں سلام پہلے پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ یار ہر بندہ ایک بات پہ لگا ہوا، درود پاک پڑھو بھی، کون سا پڑھنا ہے؟ نماز والا۔ ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ نماز والا درود بس یہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی درود نہیں ہے۔ اکثریت ایسے مسلک کے لوگ ہیں، مگر یاد رکھیے کہ نماز والا درود صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پہلے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کے بعد پھر آپ نماز والا درود پڑھیں، تب دونوں حکموں پہ عمل ہوگا، ورنہ آپ ایک حکم پہ عمل کر رہے ہیں دوسرا دوباری نہیں ہے۔ آپ درود پاک تو پڑھ رہے ہیں، جو درود ابراہیمی ہے وہ پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے رحمتیں برکتیں مل رہی، مگر اللہ کے نبی کی طرف سے آپ سلام سے محروم ہیں۔ جب تک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سلام نہیں کریں گے تو آپ کیسے کریں؟ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے جب یہ کہا جائے کہ درود ابراہیمی پڑھا کرو تو ان کو بتایا کرو کہ یار پہلے جو شروع میں سلام ہے وہ بھی پڑھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہم نے سیکھ لیا کہ آپ نے سلام کیسے پڑھنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے پڑھنا ہے، حضور درود کیسے پڑھنا ہے؟ تو پھر اللہ کے نبی نے یہ درود ابراہیمی ارشاد فرمایا۔ تو یہ دو چیزیں میرے نبی نے بتائی ہیں، ہم عمل ایک پہ کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ دوسری بات، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھ پہ ابتر درود نہ پڑھو۔ صحابہ کہنے لگے حضور ابتر درود کیا ہے؟ جس میں میری آل کا ذکر نہ ہو وہ درود ابتر ہے۔ اللہ کے نبی کو اپنی آل سے بے حد محبت، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی تمام تر تبلیغ سے، دین کی دعوت سے، تمام تر مشقتوں تکلیفوں کے برداشت کرنے سے آپ سے کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت والوں سے محبت کرنا، پیار کرنا، محبت کرنا۔ اب اللہ کے نبی اپنی آل سے پیار کرتے، چاہتے ہیں کہ میرے امتی بھی میری آل سے پیار کریں، ہم آل کا ذکر ہی نہ کریں، درود پاک کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ پڑھ لیتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے درود پاک، لیکن آپ یہ بھی کہیں وعلی آلہ وصحبہ وسلم، مکمل پڑھیں، صحابہ پہ بھی درود پڑھیں، اہل بیت پہ بھی درود پڑھیں، تب جا کے درود مکمل ہوگا۔ لہٰذا درود پاک کی احتیاط یہی ہے کہ جب آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن جب ظلمات ہوں گی، اندھیرا ہوگا، تو یہ میرا نور، میرا درود نور بن کے چمکے گا، سب کے لیے یہ چراغ بن جائے گا، روشنی بن جائے گی، اتنا نور ہوگا کہ میدان عرفات سے لے کے شہر غوطہ تک، دمشق کا جو شہر ہے، دمشق ایئرپورٹ سے جیسے باہر نکلتے ملک شام میں آگے بورڈ لگا ہوا شہر غوطہ، وہاں تک یہ میدان محشر ہوگا، اور اللہ اپنے بندے کو اتنی پاور عطا کرے گا، جو بندہ مومن ہوگا، ہر ایرے گرے کو نہیں، بندہ مومن ہوگا، وہ اگر میدان عرفات میں ہے، شہر غوطہ میں اس کا دوست ہے، یہاں کھڑا اسے دیکھ بھی لے گا، پکار بھی لے گا، بلا بھی لے گا، یار تو ادھر آجا میرے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ نگاہ فراست اللہ کی اتنی عطا کر دے، یہ فاصلے سمٹ جائیں گے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ آپ
لائیو موبائل پہ اپنے کیمرے کھول لیں. آپ بیٹھے امریکہ میں ہیں, آپ اپنے گھر کا سارا منظر دیکھیں, اور فون پہ آپ رابطے میں بھی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں, آپ اسے کہیں یار یہ جھگڑا کس لیے ہے, بند کرو اسے. یار آج کا عام سا بندہ وہ اتنا کر سکتا ہے تو جو اللہ والا ہوگا اس کی نگاہ فراست کتنی ہوگی, اس کی آواز کتنی ہوگی. حضرت عمر بن خطاب ممبر پہ بیٹھ کے نہاون میں جنگ ہو رہی ہے, وہاں خطاب کر سکتے ہیں, آواز دے سکتے ہیں, آواز پہنچا سکتے ہیں. ہر وہ امتی جس کو میرا رب اپنا بنا لے گا اتنی طاقت دے گا. بخاری شریف کی حدیث کہ اللہ اتنی طاقتیں اپنے بندوں کو دے دیتا ہے, ان کو اجازت دے, اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ اللہ کریم جل وعلا فرماتے ہیں جب میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے نفلی عبادت سے, فرض تو ہر بندے کو فرض ہے, فرض کے علاوہ نفلی عبادت, یہ بھی وضاحت کر دوں کہ نفلی عبادت ہوتی کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید قیام کرنا, رکوع کرنا, سجدہ کرنا یہی نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت سے مراد ہر وہ نیک عمل ہے جس سے آپ کسی کو فائدہ پہنچائیں, اپنی ذات, اپنے بیوی بچے, اپنے اہل و عیال, ہمسائے, رشتہ دار, تمام مخلوق خدا جو آپ فائدہ اسے پہنچا رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے, آپ کی نفلی عبادت ہے. پابندی نہیں ہے آپ پہ, لیکن کسی کے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, کسی بیمار کرسی کے لیے جا رہے ہیں, کسی کا کام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں, کسی کا سامان پڑے اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں, کسی کو راستہ عبور کر دیتے ہیں, کوئی کام کر رہا ہے اسے معاونت کی ضرورت ہے, آپ 2 منٹ کے لیے اس کے پاس کھڑے ہو کے اس کی معاونت کر دیتے ہیں, اور کچھ نہیں, بھائی آ رہا ہے سامنے سے خوش ہو کے اسے دیکھ رہے ہیں, بہت بڑی نیکی ہے, خندہ پیشانی سے مسکرا کے دیکھا میرا بھائی آ رہا ہے, میرا باپ آ رہا ہے, اجر مقبول کا اجر ہے. ماں موجود ہے گھر میں, قدموں کو بوسہ لیا, چوم لیا, آپ نے دبانا شروع کر دیا, ماں خوش ہو گئی, جنت آپ کا مقدر بن گئی. یہ چھوٹی نیکیاں نہیں, یہ جب اس طرح کے اعمال کر کر کے بندہ راتوں کو جاگ کے سجدوں کی لذت سے سرشار ہو کے قرآن کی تلاوت کر کے اور درود پاک کی کثرت کر کے استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, پھر آنکھیں اس کی نہیں ہوتی, بظاہر آنکھیں اس کی ہیں تو دیکھنا میرا ہوتا ہے, زبان اس کی ہے بولنا میرا ہوتا ہے, کان اس کے ہیں سننا میرا ہوتا ہے, ہاتھ اس کے ہیں پکڑنا میرا ہوتا ہے, پاؤں اس کے ہیں مدد چلنا میرا ہوتا ہے, پاور اس سے میں اپنی طرف سے عطا کرتا ہوں. علامہ بدر الزمان جو پرنسپل ہیں جامعہ حجویریہ کے, ابھی رائے گڑھ شریف میں بابا جی جھنڈے والی سرکار کا عرس مبارک تھا, ان کا بیان تھا وہاں پہ, انہوں نے اسی حدیث کی ایک اور وضاحت کی ہے جو میں نے پہلی بار سنی. وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہم نے یہ لے لیا کہ اللہ کی طرف سے پاور آ جاتی بندے میں, وہ کہتے ہیں اس کا ایک مطلب اور ہے, مجھے بڑا اچھا لگا, آپ کو بھی سنانا چاہوں گا. اللہ کا مقبول بندہ جب اللہ کا برگزیدہ بندہ بن گیا, اب یہ آنکھیں اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اس کی نہیں رہتی, میری ہو جاتی, میری نگاہ سے دیکھتا ہے. اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی نگاہ اتنی پاکیزہ ہوتی ہے جیسے رب گناہوں سے پاک ہے, اللہ اس کی نگاہ کو پاک کر دیتا ہے. کسی کی ماں بہن بیٹی پہ بے حیائی کی نگاہ کبھی کر ہی نہیں سکتا, اس کی نگاہ میں حیا اتنا ہو جاتا ہے. اور اس کے کانوں کی سماعت کبھی بے حیائی کی بات سن نہیں سکتی, جہاں بے حیائی ہوگی اٹھ کے نکل جائے گا, اسے پتا ہے کہ میرا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. اور کبھی اپنے ہاتھوں سے کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے, ایسا کام کرنے دیتا ہی نہیں ہے, اس سے اس کی طاقت سلب کر لیتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے گناہ کا. یاد ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو نمازی تھا, بڑا نیک تھا, بہت ہی پرہیزگار تھا, ذکر فکر والا تھا, جوان تھا, آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا. راستے میں ایک کشیشہ اسے دعوت گناہ دیا کرتی تھی, مگر یہ نگاہیں جھکا کے نکل آتا, نماز پڑھتا چلا جاتا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن وہ جب نماز میں شامل نہ ہوا, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے. پتہ چلا کہ رات اس کی ڈیتھ ہو گئی.
تفصیلات میں گئے، پتہ چلا کہ ہوا یہ کہ دوشیزہ کی بات سننے کی وہ کوشش کرنے لگا، ابھی 2 قدم اٹھائے تھے، اسے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ ابھی توبہ کرنے کا وقت نہیں آیا، گناہوں کی طرف پلٹ گئے ہو، بس یہ خیال آنے کی دیر تھی، بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ وہ دوشیزہ تو بھاگ کے اپنے گھر چلی گئی۔ اب اس کا باپ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو روزانہ میری خدمت میں بیٹھتا تھا، نماز پڑھنے گیا واپس نہیں آیا۔ بوڑھا باپ لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے وہاں تک پہنچا، دیکھا تو بڑا وہ پڑا، بے ہوش پڑا، اسے اٹھایا، گھر لے گئے، ہوش میں آیا، اس سے پوچھا بیٹا ہوا کیا تھا؟ کہنے لگے کہ ایسے ایسے ہوا۔ جب وہ قرآن کی آیت اس نے دوبارہ پڑھی کہ اس آیت نے مجھے اتنا لرزا دیا کہ میں بے ہوش ہو گیا، وہ بیچارہ پھر بے ہوش ہو کے گرا، دم ٹوٹ گیا، روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنا نوجوان تھا، جوانی میں عبادت کرنے والا، در جوانی توبہ کرنا شیوہ پیغمبری، کہتے ہیں مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پہ جاتے ہیں اور اسے خوشخبری دیتے ہیں کہ تو اتنا خوف الہی سے سرشار ہوا کہ تیری موت واقع ہوگی، ڈائریکٹ مخاطب ہوئے۔ آج تو کہتے ہیں قبر والوں سے بات نہیں کرنی چاہیے، میں کہتا ہوں آپ کو کیا پتا، قبر والے ہی تو بندے کو بہتر کرتے ہیں۔ آپ جیسے وہ قبر والا قبر میں جا کے تمام علائشوں سے پاک ہو گیا، اللہ کا مقبول بن گیا، اب اس پہ دنیا کی کوئی غلاظت نہیں آ سکتی۔ آپ بھی روح کے ساتھ روح بن کے تو دیکھیں، آپ کی ملاقاتیں نہ ہوں تو پھر کہنا۔ اب حضرت عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، بس یہ جملہ کہاں سے بس آتے اندر سے آواز آئی قد صدقت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ نے جو کہا سچ ہو گیا، اللہ نے مجھے 2 جنتیں دے دی ہیں۔ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا تھا، اللہ کریم جل وعلا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کے آخر کے جو جملے ہیں کہ جب میں کسی کو اپنے قرب میں لے لیتا ہوں، میرا ولی ابھی چاہتا ہے کہ میں نے کچھ دیر اور زندہ رہنا ہے، دین کا کام اور کرنا ہے، تو مجھے کبھی بھی تردد نہیں ہوا کسی کی روح نکالنے میں حکم جاری کرتا ہوں، میرے فرشتے اس کی روح نکال لیتے ہیں، مگر جب اللہ کے ولی کی روح نکالنی ہوتی ہے تو میں فرشتوں کو بھیجنا چاہتا ہوں اور میرا ولی اس کو ناپسند کرتا ہے، تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ میرا بندہ تو ابھی میرے پاس آنا نہیں چاہتا، میں اس کی روح قبض کرنے والے فرشتوں کو روک دیتا ہوں کہ ابھی اس کی روح قبض نہیں کرنی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں۔ مجھے تردد ہوتا ہے کہ اپنے اس بندے کی خواہش کے خلاف کر دوں، میرے بندے کی یہ ہے رضا، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب اللہ بے نیاز ہونے کے باوجود منتظر ہے کہ میرا بندہ خود آنے کی طلب اور چاہت کرے تب اس کی روح نکالوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی تردد نہیں ہوا کسی کی روح قبض کرنے میں، مگر جب میرا ولی میرے پاس نہیں آنا چاہتا تو میں فرشتوں کو کہتا ہوں ٹھہر جاؤ، اس کی روح نہیں نکالنی۔ یہ اسی حدیث کا اگلا حصہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر وہ بڑی حکمتوں کا مالک ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس کے دل میں القاء کرتا ہے، الہام کرتا ہے کہ یار اللہ کی بارگاہ میں تو اتنے تحفے ہیں، جنت میں یہ منظر دکھائے جاتے ہیں، اسے دنیا میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، وہ کشاں کشاں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے یہاں دنیا میں رہ کے کیا کرنا، اب دنیا سجن المومن و جنت الکافر، اب وہ طلب کر رہا ہے کہ مجھے یہاں سے جانا ہے، اور وہ بے تاب ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ یار جلدی میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ خود میرے کریم آقا علیہ السلام کا جب آخری وقت ہوا تو لفظ کیا تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ میں تو آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی طلب کیا تھا میدان عرفات میں کہ مالک میں نے جو ہو سکتا میں نے کیا، جتنی تو نے مجھے طاقت دی میں نے کام کیا، مگر اب تو مجھے اپنے پاس بلا، اور موت بھی اپنے محبوب کے شہر مدینہ میں دے اور شہادت کی موت دے۔ اسی مہینے کے آخر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، مگر اللہ کی محبت میں اگر کوئی طلب کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں اسے ایک قید خانے کی طرح ہے۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں پھر ان سے کرامات کا بھی صدور ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بڑی مشہور کرامت ہے کہ
ایک بیوی کی بارات اس کے بیٹے کی ڈوب گئی، 12 سال تک وہ ڈوبی رہی، لیکن حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اسی ساحل سمندر سے گزر کے، دریائے دجلہ جہاں سے گزر کے بندہ جاتا ہے، اس دور میں اس کیفیت سے تھا کہ اس میں بارات ڈوبی، کہاں سے کہاں چلے گی، ایک تو بندہ نہر میں ڈوب جائے وہ پتہ نہیں چلتا، اس وقت تو سورسز نہیں تھے۔ اب 12 سال سے ایسے ہے، بی بی کو دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے پہ اپنے بال بکھیرے ہوئے رو رہی ہے، مجنون ہے، پاگل ہے۔ آپ پوچھتے ہیں اس اماں جی کو کیا ہوا؟ اللہ والوں کو دوسروں کا احساس ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ ہم نے تو صرف کرامتیں سنی ہیں، ہم کہتے ہیں بس جو کرامتیں دکھا دے وہی اللہ والا، ایسا نہیں۔ اللہ والا وہ ہے جو مخلوق خدا کا احساس رکھے، ان کے دکھوں کو بانٹنے والا ہو، وہ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو۔ لے بھی بڑوں سے لے چھوٹوں میں تقسیم کر دے، چھوٹوں سے لے بڑوں میں تقسیم کر دے۔ اس کی ڈیفینیشن بہت وضاحت طلب ہے لیکن مختصر کروں۔ آپ نے پوچھا کہ اماں جی کا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اماں جی کا مسئلہ یہ ہے کہ 12 سال پہلے ان کا بیٹا شادی کے لیے گیا، اسی دریا سے جب عبور کرتے کرتے نکلنے لگا تو ڈوب گئے، اس کے جتنے ساتھی تھے وہ ساری کی ساری برات ڈوب گئے۔ بعض لوگوں نے کہا من گڑت واقعہ، میں کہتا ہوں یار آپ وہاں پہ نہیں تھے، میں بھی نہیں تھا، بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ والوں کی کرامات کا انکار نہ کریں، قرآن سے ثابت ہے۔ اصحاب کہف کو دیکھیے، 309 سال زندہ رہے، لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے، مجھے 2 دن کے بعد آپ اٹھ کے دکھا دیں، نہیں اٹھ سکیں گے۔ میرا رب چاہے تو ہو سکتا ہے۔ جتنی کرامات کا صدور اولیاء اللہ سے ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت اور اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی بے بس بھی ہے، محتاج بھی ہے، اور سچی بات ہے میرے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اسے عزتوں کا تاج پہنا دیتا ہے۔ اب یہ عزت حضور غوث پاک کو ملنی تھی، ہوا کیا؟ ہوا یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مالک تو زندوں کو مردہ کر سکتا ہے، مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تیرے آگے تو کسی کی دم مارنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس بیچاری کو 12 سال سے اتنا انتظار ہے کہ اپنے بیٹے کی بارات کا انتظار کرتی ہے، مالک اس کی دعا قبول کیوں نہیں کی؟ جبکہ تیرے حبیب کا فرمان ہے بندہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مالک 12 سال سے یہ مانگ رہی ہے، اسے کیوں نہیں عطا کرتا؟ اسے اس کا بیٹا ملا دے اور وہ ساری کی ساری بارات کو زندہ کر دے، کیا تو کن کہنے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ عبد القادر ہیں، اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک اس اماں جی کا رونا مجھ سے ہی دیکھا ہے، کرم بخشی فرما دے۔ رب کائنات جل والا کی بارگاہ میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی دعا مقبول ہوئی، وہ بارات اسی طرح نکل آئی۔ لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ لو جی عبد القادر جیلانی نے کیسے کر دیا؟ بھائی انہوں نے نہیں کیا رب نے ہے، بات اتنی ہے۔ ایسے ہی ملکہ بلقیس کا تخت 1500 میل فاصلے پہ تھا، اور آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ آصف بن برقیہ کا کمال ہے، بلکہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ مگر عزت کا تاج کس کے سر پہ رکھا گیا؟ وہ آصف بن برقیہ کے سر پہ رکھا۔ جب بھی کوئی یہ واقعہ بیان کرے گا نام کس کا لے گا؟ آصف بن برقیہ کا لے گا۔ ہم غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے کہ یار بس یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، خدا بنا دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ولی تو محتاج ہیں، نبیوں رسول غوث اقطاب سب غنی تیرے در کے ہیں محتاج سب، یہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ یہ دوسروں کا احساس کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہوتی ہے اور نگاہ فراست دی ہوتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ منبر پہ تشریف فرما ہے، علی بن حیدی کے اونگ آ گئی، آپ کے خلیفہ ہیں، جب اونگ آتی ہے تو اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوا۔ اب یہ منبر پہ بیٹھے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے ہیں، جیسے جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، کسی نہ کسی کو اونگ بھی آ جاتے ہیں۔ اب اونگ آ گئی، اونگ میں اللہ کے نبی کا دیدار ہو رہا ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس کی آنکھوں کے اندر جو جلوہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ اپنا منبر چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اس مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مرید حیران کہ یار عجیب بات ہے، وقت کا اتنا بڑا بزرگ وہ اپنے خلیفے کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد ان کی اونگ کھلی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضور ہوا کیا تھا؟ تو میں اسی سے پوچھ لو، آمنہ کا لال اس کی اونگ کے دوران اس کے خواب میں آ گیا، تو میری کیا اوقات تھی کہ اللہ کے نبی یہاں تشریف فرما میں منبر پہ بیٹھا رہوں؟
حضور والا اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے بہت بڑے ہوتے ہیں. ہم نے حضور غوث پاک کی صرف گیارہویں کھانا شروع کر دی، چاولوں تک رکھا، کرامتوں تک رکھا، جبکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک لشکر تھا جس کو حرکت الجہاد کہتے تھے. حرکت الجہاد لشکر کا نام تھا. وہ مجاہدین وہ کتنی تعداد میں تھے؟ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے ان کو معمور کیا گیا تھا. یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور یہ نور الدین زنگی یہ میرے حضور غوث پاک کے غلام ہیں، یہ انہی کے مرید تھے. ان کے یہ حکم یہ ملا تھا کہ جاؤ مسجد اقصیٰ کی حفاظت تمہارے ذمہ. ہم نے صرف یہ دیکھا کہ شاید ایسا ہے، عبادت میں، ریاضت میں، مجاہدے میں، جہاد میں اللہ کے ولی سب سے آگے ہوتے ہیں. سب سے آگے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج کل یہ تلوار کا جہاد ختم ہو گیا، مگر نفس والا جہاد ابھی جاری ہے. اپنی خواہشات کو قربان کرنا، دوسروں کے کام آنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے. اپنی انا کو قربان کر دینا، دوسروں کی خاطر اپنی زندگی کی تمام تر سہولتوں کو قربان کر دینا، اسی کا نام جہاد ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ تو قیامت تک جاری رہے گا. صحابہ نے عرض کی حضور یہ کیسا جہاد ہے؟ فرمایا ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے. عرض کی حضور بڑا جہاد کیا؟ فرمایا اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر. یہ اللہ والے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کرتے ہیں. 25 سال تک حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں میں رہے، کبھی پتوں پہ گزارا، کبھی پانی پہ گزارا. اپنے من کی مرادیں مانگنے کا ان کو بھی شوق تھا، مگر سب کچھ قربان کر دیا، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے. 15 سال تک آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ ایک قرآن ختم کیا. آج 11ویں پکانے والے، کھانے والے، کھلانے والے ان سے پوچھیے کہ آپ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، جواب ملے گا کہ یار ایک رکوع بھی نصیب نہیں ہوتا. صرف چاولوں کو ہم نے دیکھ لیا کہ چاول کھانے بھی ہیں، کھلانے بھی ہیں، کھچڑا بھی پکانا ہے، مٹھائیاں بھی تقسیم کرنی، یہی 11ویں بس کر لیں، یہ کافی نہیں، یہ کافی نہیں ہے. ہم نے ہر وہ عمل کرنا جو اللہ والے اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے. آپ کے اساتذہ کی تعداد میں نے پڑھی، میں تو حیران ہو گیا. 400 آپ کے اساتذہ ہیں جن سے اکتساب فیض کیا. اتنے علماء کے پاس آپ نے پڑھا، اور فقہ پہ آپ کو عبور تھا، علم فنون پہ آپ کو عبور تھا، نعت پہ آپ کو عبور تھا، اور اللہ کے نبی کی تمام احادیث آپ حافظ الحدیث تھے. آج کا کوئی پیر صرف 11ویں شریف کی حد تک اگر وہ کرتا ہے تو لوگ جناب اپنے نذرانے قدموں میں بچھا دیتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پلے کیا ہے. بشری حافی وہ سادہ سے مجذوب تھے جنہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹکڑا نیچے لکھا ہوا پڑا تھا، اٹھا کے اسے معطل کیا، سنبھالا، اللہ نے اپنا ولی بنا لیا. شراب خانہ چلانے والے تھے مگر کایا پلٹ گئی. اب کیا ہوا؟ 2 لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے. تو آج علمی اعتبار سے مشائخ کا بھی حال بہت پتلا ہے. دین کے اعتبار سے، علماء کے پاس بیٹھنے کے اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں. مطالعہ ہمارا نہیں ہے، کتابیں ہم نہیں پڑھتے. نتیجہ کیا ہے؟ بس وہ کرامتوں کی حد تک بیان کرتے، ہمیں سوائے کرامتوں کے اور کچھ بھی نہیں پتا کہ حضور غوث پاک کا مقام کیا تھا، آپ کا مرتبہ کتنا تھا. آپ خطاب کر رہے ہیں، خطاب کرتے کرتے اچانک آپ آسمان کی طرف نگاہ بلند کرتے ہیں، فرماتے اسرائیلی ادھر آؤ، محمدی کا بیان تو سنتے جاؤ. لوگوں نے پوچھا حضور وہ اسرائیلی کون تھا؟ فرمایا خضر علیہ السلام جا رہے تھے، یہ بنی اسرائیل کے تھے، وہ جا رہے تھے، وہ آج بھی موجود ہے خضر علیہ السلام. لوگوں میں اختلاف ہے علماء میں، لیکن ہمارے علماء اس بات پہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ آج بھی خضر علیہ السلام موجود ہے. اب صورتحال یہ کہتے ہیں کہ جب جا رہے تھے میں نے کہا خطاب تو سنتے جاؤ نا. علماء تم نے سنے، میرا خطاب بھی سنا. بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ عطا کردہ معاملات تھے، تو یہ چیزیں اللہ کے ولیوں کے پاس ہوتی ہیں. نگاہ فراست بھی ہے، سب کچھ ہے. مجھے بتائیے کیا اللہ کے نبی کے پاس معجزات نہیں تھے؟ بڑے معجزات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. سارے نبیوں سے بڑھ کے معجزات میرے نبی کے پاس تھے. یہ معجزہ بھی ہے کہ ستون حنانہ جو بے جان ہے وہ بھی سرکار کے عشق میں روتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کتنے ایسے ہیں جو بے جان ہو گئے، مر گئے، ان کو اللہ کے نبی نے زندہ کیا. حضرت قتادہ کی آنکھ نکلی، اسے لعاب دہن لگا کے ٹھیک کر دیا. مقصود یہ نہیں تھا، یہ صرف دکھانا تھا کہ مقام و مرتبہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، مگر اللہ کی رضا پہ ہم راضی ہیں.
اللہ چاہتا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ جیسے حضرت قتادہ آئے عرض کہ حضور یہ آنکھ نکل گئی, میں کہ اس کے بدلے اللہ جنت دے گا, صبر کرو. کہتے حضور جنت تو ملنی ہی ملنی آپ کے صدقے, مگر میری 2 بیویاں ہیں, اس حالت میں دیکھے گی اور بڑی خوبصورت ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیں. میں اپنی بیویوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتا, یا تو میں شہید ہو جاؤں, مجھے شہادت قبول ہے. اب چونکہ میں شہید نہیں ہوں تو اس حالت میں زندہ نہیں رہنا چاہتا, اسے ٹھیک کرو. کتنا یقین تھا صحابہ کا میرے نبی کے اختیارات پہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا, اسے درست کر دیا. پنڈلی ٹوٹ گئی صحابی کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے لعاب دہن لگا کے جوڑ دیا. یہ معجزات ہیں, اختیار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میرے نبی نے سب کو زندہ نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ شہادت یہ بندے کا مطلوب اور مقصود ہوتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کی جل والا ہمیں اپنے اولیاء کے نقش قدم پہ چلائے اور انہی کی طرح ہمیں دین کا جذبہ دے, ذکر و فکر کی حلاوتیں نصیب کرے اور راتوں کی شب بیداری ہمیں نصیب کرے اور وہ ایمان کی حلاوت نصیب کرے جو نگاہوں کی حفاظت کے بعد نصیب ہوتی ہے. اللہ جل شانہ ہماری حاضری قبول فرمائے.